ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ ایام شروع ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو اشہر الحرم کہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے، اور پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے خصوصی احترام و عزت کے قابل محترم مہینے ہیں، اور فرمایا کہ ذالک الدین القیم، ایک مضبوط دین ہے، ایک مضبوط ضابطہ ہے۔ فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ویسے بھی خلق و غارت نے کیا تو خاص کر ان مہینوں میں، اور ان 4 مہینوں میں سے اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو 15 ذی القعدہ ہے، یہ 4 مہینے جو حرمت کے مہینے ہیں، اس میں ایک رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے، اور شعبان سے ایک بھی مہینہ پہلا مہینہ ہے رجب۔ ان مہینوں میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے پرانے زمانے سے، جاہلیت کے زمانے سے، اور اس کی بھی لوگ اسی وجہ سے احترام کرتے تھے کہ یہ لوگ بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں، حرمین کی طرف جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو بھی محترم مہینہ تھا۔ لیکن عمرے کے لیے ہمارے علاقوں میں بھی اس رجب کے مہینے کے لوگ بزرگ بولتے ہیں، بزرگ محترم آدمی کو بولتے ہیں، اور اس مہینے کو بہت سے لوگ احترام کرتا ہے، اس میں لوگ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، اس میں لوگ صدقات زیرہ کرتے ہیں، ہر خیر کا کام کوشش کرتے کہ اس مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ کریں۔ لیکن یہ مہینہ عمرے کے لیے اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے سے بھی لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، تو کوئی کسی کو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کہتے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، یہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور پھر محرم، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اسی کے اس مہینے میں لوگ نکلتے ہیں، جو جہاز وغیرہ کے ذریعے سے جاتے ہیں بھی سب ان کے قافلے شروع ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو حج کے لیے نکلے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، کوئی انتظار میں ہے کسی کے فلائٹ کس تاریخ کو کس تاریخ کے، اور نکل رہے ہیں، اور پھر کوئی جلدی واپس آ جاتے ہیں، کوئی طور سے لیٹ ہو جاتے ہیں، ذی الحج بھی واپس آ جاتے ہیں، کوئی آگے پھر سفر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن مسلسل 3 مہینے مسلسل حرمت کے مہینے۔ ویسے حج جو ہے بہت مبارک فریضہ ہے، بہت سعادت ہے جو آدمی حج کے لیے جائے، جو آدمی عمرے کے لیے جائے۔ ہر خیر کے سفر اس میں ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، لیکن حج کی جو سفر ہے اس میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ایک سعادت مند سفر ہے، خیر سے بھرپور سفر ہے، اور ہر آدمی کو اللہ نصیب بھی نہیں کرتے۔ لیکن جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت اللہ کا تذکرہ کیا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا و قدیم گھر اور عبادت خانہ جو اللہ نے روز زمین کو پر پیدا کیا، للذی ببکۃ مبارکا، اللہ نے فرمایا کہ وہی جو مکہ میں ہے، مکہ مکی کا نام جو مکی میں ہے، اور فرمایا کہ مبارکاً، بہت بابرکت گھر ہے، مبارک گھر، بہت مقدس جگہ ہے، اور سب سے پہلے سوئی زمین کے اوپر سب سے قدیم جو عبادت خانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ
بیت اللہ موجود ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ پہلے سے موجود ہے۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور بعض روایت سے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے یہ فرشتوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کیا۔ اس سے قرآن فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا، سب سے قدیم گھر، پہلا گھر اور بہترین اور قدیم عبادت خانہ یہی بیت اللہ شریف ہے جو مکے میں ہے، الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے اور اس میں ہدایت ہے مخلوقات کے لیے۔ فیہ آیات بینات، فرمائے کہ اس بیت اللہ میں، اللہ کے اس گھر میں، اس میں واضح نشانی ہے، واضح دلائل ہے قدرت کے۔ ومقام ابراہیم، اور فرمائے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے۔ جو آدمی بیت اللہ شریف کی طواف کرتے ہیں، حج کے طواف یا عمرے کے طواف ہو، یا ویسے بھی کبھی ادھر جو لوگ ادھر رہتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، وہ ہر نماز کے بعد طواف کرتے ہیں، تو طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کی پڑھنا یہ سنت ہے، وہ بہت باعث اجر ہے۔ اور اسی جگہ پہ جہاں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، ایک شیشے کے اندر بند کیا ہے، اس پہ وہ قدم کے نشانات موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور فرمایا کہ جو اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن سے رہے، امن۔ اس بیت اللہ کی حدود میں دیکھو اس طرح لوگ بھی جاتے جن کے پاس ویزے نہیں ہوتے، وہ اندر رہتے ہیں، یا کوئی کسی کی جانی دشمن بھی ہو اور ملتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو امن کا گھر بنایا ہے، امن۔ وہ فرمایا کہ آمنا، یہ امن کا جگہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے اوپر حج، بیت اللہ کی حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ بیت اللہ کی حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس آدمی کی طاقت کو جانے کے راستے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہے، بیمار نہیں ہے، تو حج اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کرے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ومن کفر، جو آدمی کفر کرے، انکار کرے، حج کے لیے نہ جائے، فإن اللہ غنی علیہ، اللہ اسے بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ حج نہیں کرتے تو کب نقصان ہے۔ یعنی اس آیات سے وعید معلوم ہوتے ہیں کہ ایک آدمی حج کے لیے جا سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں جا رہے ہیں تو فرمایا اس نے کفر کیا۔ ومن کفر، اللہ نے دیکھو حج کی فرض ذکر کر کے پھر فرماتے کہ جو حج کے لیے نہیں جا رہے، ومن کفر فإن اللہ غنی علیہ، اللہ بے پرواہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، خطبہ دیا مسجد نبی کے اندر، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ نے آپ پر حج فرض کیا، فحجوا، حج کرو۔ ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ جو آدمی اس کے اوپر حج فرض ہو، نہ کسی سلطان اور ظالم اور جابر بادشاہ کی وجہ سے وہ نہ رکا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہے، نہ کوئی اور حاجت ہے، پھر بھی حج نہیں کرتے اور وہ مر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی حج نہ کرے اور وہ مر جائے، مرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو یہودی مر جائے اور یہ نصرانی مر جائے، عیسائی مر جائے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سخت وعید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی
یہ بالکل پہاڑوں کے درمیان ہے. ابھی بھی جو لوگ گئے ہیں، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، ابھی بھی مکہ بالکل پہاڑوں کے درمیان ہے. تھوڑا سی ادھر ادھر جائے تو پہاڑی پہاڑ. حالانکہ عرب کے پاس جو وسائل ہے اس نے ان پہاڑوں کو چیر دیا. نیچے سے بھی سڑکیں ہیں، ادھر سے بھی سڑکیں ہیں، اس طرف بھی ہوٹل ہے، اس طرف بھی، اور چاروں طرف. لیکن اس کے باوجود مکے سے تھوڑا سی ادھر ادھر جائے تو پہاڑ ہی پہاڑ. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئی. اس وقت ادھر کچھ بھی نہیں تھا. جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں چرند پرند نہ ہو، جہاں پر انسان نہ ہو، ادھر کیا ہوتے؟ ایک پہاڑ کے درمیان میں گھر کی تعمیر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کی اعلان کرو حج کے لیے. یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے جی. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور طرف سے کوئی سوار ہو کے، کوئی پیدل ہو کے، کوئی اونٹی کے اوپر سوار، کوئی گدی کے اوپر سوار، کوئی کسی طرح، کوئی کس طرح آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آواز، یہ کمزور آواز کون سنیں گے؟ پہاڑوں کے درمیان میں آواز دوں بھی تو کون سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو. اور ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، یہ لوگوں، اللہ نے اپنا گھر بنایا، اس کی حج کرو، اس کی زیارت کرو، اس کے لیے آ جاؤ. اور وہ آواز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح تک پہنچایا. جن جن کے ارواح تک وہ آواز پہنچی ہے وہ کسی نہ کس طریقے سے حج کر جاتے ہیں. دیکھو بڑے پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، بہت کچھ ان کے پاس کوئی حج نہیں کیا، جس سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سے نہیں سنی، اس کے نصیب میں حج نہیں ہے. کیونکہ ایسے غریب لوگ، فقیر، محتاج، ضرورت مند، آپ دیکھو موچی کی کام کرتے اور وہ کچھ نہ کچھ کماتے ہیں، جمع کرتے کسی موقع پہ حج کر جاتے. ایک اسکول کے باہر ایک آدمی ریڑھا لگا کے چھولے فروخت کرتے تھے. کچھ وقت نہیں دیا، پتہ چلا کہ میں تو حج کی نہیں کیا. کیسے کیا؟ یعنی اس کی دل میں خواہش اور اللہ کی طرف سے ماحول بنے اور چلا گیا. وہ کچھ نہ کچھ کماتے تھے روز اور جمع کرتے، اس سے حج کرو. میں نے اس دن ایک اور جگہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جگہ حج کی تربیت گاہ میں لوگ حج کی تربیت گاہ کے لیے جا رہے ہیں. تو جو لوگ حج کی تربیت گاہ کے لیے جا رہے تھے ان کے ساتھ دفتر میں ایک ملازم تھے جو آفس بوائے ہوتے ہیں. وہ بھی گیا کہ میں حج کی تربیت گاہ اس میں کیا ہوتے. جب ادھر گیا تو لوگوں نے اس کے مذاق اڑایا کہ تم کیسے آئے، تم کیا کرتے ہو. وہ دیکھو میں بھی حج کروں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں میں بھی. لوگوں نے کہا کیسے چاہیے، تم تو غریب آدمی ہو، آپ تو کیسے جا نہیں سکتے آپ. کچھ لوگوں نے اس کے مذاق اڑائے. لیکن ان وہی جو حج کی تربیت گاہ میں موجود لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کی ادائی کرتا ہوں، میری طرف سے آپ حج کی جائیں. اس نے اس کی ادائیگی کی اور حج. تو جس کی نصیب میں نام لکھ دیا وہ جائیں گے. خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو اللہ بیت اللہ شریف کی دیدار نصیب کرے حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں. جس کے اوپر حج فرض ہے وہ تو حج لازمی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن بچوں کی شادی ہے. اور یہ جو جہیز ہے یہ ایک لعنت ہے، لعنت ہمارے معاشرے کی. کہ بیٹی کی شادی ہے، والد پریشان. کیوں جی؟ کہ بیٹی کو آپ نے اس کو فرنیچر بھی بنا کے آپ دیں گے، اس کے لیے آپ اپنے داماد کے لیے موٹر سائیکل یا گاڑی بھی خرید کے آپ دیں گے، آپ جو ہے اس کے لیے موبائل بھی خرید کے دیں گے اور گھر کے سارے سامان سے خرید کے دیں گے. والد پریشان ہوتے ہیں میری بیٹی کی شادی. یہ جہیز ایک لعنت اس معاشرے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیوں میں آسانیاں کرو کہ لوگ جو ہے شادی آسانی سے ہو جائے. لڑکوں کی شادیاں بیچارے مزدوری کر کے اور کہاں گھوم پھر کے مشکل سے اس کی جا کے شادی ہو جائے. اور لڑکیوں کے بچوں کے لیے بیچاروں کے لیے مسائل. یہ اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کی جو رسم ہے، رواج ہے، اس سے لوگ کو بہت متاثر ہے. اور پھر اس کے لیے جو ولیمہ ہے جی، ولیمے کے لیے پیسے جمع کرنا، فلان کام کے لیے، فلان کام کے لیے. حج اگر آپ کے اوپر فرض ہے، اس طرح چیزوں کے لیے آپ بہانہ نہیں بنا سکتے. اس طرح نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ
کس سے قرض لے اور حج کرتے تو نہ کرے، لیکن آگے جو بچیوں کی یا بیٹوں کی شادی پہ آپ سے جو خرچ کرتے وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن حج آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی حج فرض ہے۔ فرمایا جو نہیں کرتے وَمَنْ كَفَرَ، وہ اس نے کفر کیا، اللہ غنی ہے اس سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرو، اور جو آدمی کس راستے کی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جابر بادشاہ کو سے روکا ہوا نہیں ہے، پھر بھی حج نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے کتنے سخت وعید سنائے کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، وہ اگر چاہتے یہودی مر جائے، چاہے تو نصرانی مر جائے۔ اس لیے بیت اللہ شریف کے حج ان چیزوں سے روکنا نہیں چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی دھوکے سے پیسے لے لوگوں سے، زمینوں کے اوپر قبضے کرے، لوگ گھروں کے اوپر قبضے کرے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کر کس طریقے سے کماتے اور وہ حج و عمرے کے جاتے، اس سے اس کی حج نہیں ہوتے۔ حرام پیسے سے حج نہیں ہوتے۔ کسی کے پاس اگر حرام پیسہ ہے، حرام پیسے سے حج نہیں ہوتے۔ حرام پیسے سے اگر وہ بیت اللہ کے سفر کرتے، عمرہ کرتے اور کچھ کرتے، حج اس میں ثواب نہیں ملتا۔ اس کے لیے حلال پیسہ چاہیے۔ دیکھو یہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس میں یہ جو حتیم والا حصہ ہے، حتیم ایک دیوار ہے، اس کے اندر کچھ حصہ ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، وہ بیت اللہ کا اندر والا حصہ ہے۔ لیکن کیوں باہر چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس زمانے میں جو قریش بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ان کے پاس پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حلال ہمارا پیسہ تو وہ ختم ہو گیا، اب اس کے حرام کو تعمیر نہیں کر سکتے، اور انہوں نے حتیم والا حصہ باہر چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ ہمارے پاس حلال ہے نہیں اور حرام سے نہیں بنائیں گے، لیکن اس میں اللہ نے کتنے حکمت رکھی، کتنے اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر تو ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ کسی ملک کے بادشاہ جائے، کسی اسلامی ملک کے حکمران جاتے ہیں تو اس کو شروع کے لیے گیٹ کھول لیتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ادھر مزدوری کرتے ہیں، ہم طرح ہمارے طرح ادھر سے جو لوگ غریب لوگ جاتے ہیں، وہ اس حتیم کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر بھی بہت رش ہوتے ہیں، لیکن وہ جا کے ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر جو مسافری لوگ کرتے ہیں، ادھر جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، ادھر سے جو لوگ جاتے ہیں، اس کو ایک موقع ملتے ہوئے تو اسے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے وہ حتیم اندر وہ اس کو حصہ ہے، وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر اس کو موقع ملتے ہیں۔ تو اس لیے بیت اللہ شریف کے لیے حج کے لیے جانا، عمرے کے لیے جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حج کے لیے 3 فرائض بطور خاص ہے، 3 چیزیں اس میں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہ کرے اس کی حج نہیں ہوتے۔ ایک تو احرام کیا ہے، وہ 2 کپڑے ایک ڈوٹی کے طور پر باندھے، وہ ایک چادر کے طور پہ لے لے، لیکن ان کے ساتھ اس کے نیت ہو ویسے کپڑے بدن کو ڈالے اور نیت نہ کرے، اس سے اس کے احرام کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور دوسرے ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تلبیہ ساتھ پڑھے، تلبیہ، وہ جو تلبیہ ہے وہ ساتھ شروع کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو تلبیہ ہے یہ ایک قسم ترانہ ہے، ایک عشق کا ترانہ ہے اللہ کے ساتھ، ایک محبت کا ترانہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ کی کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں، آپ کی کوئی شریک نہیں ہے، حمد آپ کے لیے ہے، تعریف کے قابل آپ ہیں، یہ بادشاہت آپ کے ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تلبیہ انسان پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایک لنک بن جاتا ہے، توحید کے ایک پیغام، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ایک پیغام، اور اللہ تعالیٰ کے اس پوری ملک اور سلطنت اور اس کائنات اس کے حوالے میں کرنے کے پیغام۔ مشرکین بھی یہی کرنا پڑتے تھے، مشرکین
یہ پڑھتے ہیں، لیکن آخر میں وہ یہ پڑھتے تھے کہ الا شریک تملک وما ملک، کہ جو آپ نے، یا اللہ آپ کی کوئی شریک نہیں ہے، جو آپ نے اس کو شریک بنایا، جس کو آپ نے حکومت دی اور جس کو آپ نے اختیار بنایا۔ تو یہ تلبیہ، احرام باندھنا اور احرام کے ساتھ ساتھ یہ تلبیہ پڑھنا، نیت کرنا، نیت کہ میں بیت اللہ شریف کے حج کے لیے عمرے کے جا رہا ہوں، ایک تو یہ فرض ہے، اگر کسی سے فرض رہ جائے اس نے حج کی ہو۔ اور دوسری نمبر پر عرفات کے میدان میں، عرفے کے جو میدان ہے اس میں کھڑا ہونا، عرفے کے میدان میں اگر وہ کھڑا نہ ہو، وہ جائے، اس نے احرام کو باندھ لیا ہے، مکی گلی میں گھومتے پھرتے ہیں، یا اس دنوں بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں، یا مسجد نبوی میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح جو ویڈیو کی حج کرتے ہیں، حج کے جتنے آدمی اٹھل اس کی دور ہو، جتنی کمزور قسم کی اٹھل ہو، زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ زیادہ عورت نہیں، اور جو بہتری قسم کے حج کی ادائیگی کرتے ہیں وہ زیادہ ادائیگی کرتے ہیں، وہ پھر اعلیٰ قسم کی اٹھل ہے اس میں رہتے ہیں، اس میں اسی چل رہے ہوتے ہیں، بچتے ہیں دل اعتراض کا۔ کئی بار ایسا ہوتے ہیں کہ ادھر موجود ہوتے ہیں اور ادھر عرفہ کی زندگی کرتے ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں اگر کوئی آدمی نہ جائے عرفے کے دن 9 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو تمام حاجی بیت اللہ شریف سے نکلتے مینا کی طرف جاتے ہیں، ادھر رات گزارتے ہیں مینا کے اس میدان میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کرے مارے، اور پھر ادھر سے 9 ذی الحج کو ادھر سے نکلتے ہیں اور پھر عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ ایک وسیع و عریض میدان، اسی میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہر آدمی بادشاہ ہو کہ گدا ہو کہ کوئی عربی چیف ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، جو بھی ہے، کسی دو کپڑوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب زوال مغرب کہ جب سورج غروب ہوتے ہیں اس وقت مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، ادھر سے نکلیں گے اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک جماعت سے مزدلفہ میں پڑھیں گے، 9 ذی الحج ادھر رات گزاریں گے، اور پھر 10 ذی الحج کو فجر کے بعد سے پھر نکلتے ہیں، پھر مینا کی طرف آ جاتے ہیں۔ مینا کے اس میدان میں شیطان کو کبھی ماریں گے، ادھر قربانی پیش کریں گے، اور پھر جو ہے سر بال صاف کر کے اور پھر بیت اللہ شریف میں جائے اس کو طواف زیارت بولتے ہیں۔ یہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے، کوئی یہ عرفات کے میدان میں قریب کھڑے ہو، خطبہ سن رہا ہو، لیکن اس چاردیواری کے اندر اس کی پاؤں نہیں ہے، اس کی حج قبول نہیں، یا کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہو، کوئی بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں، کوئی مکی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی مدینے میں، لیکن اگر عرفات کے میدان میں حاضر نہیں ہے اس کی حج نہیں ہوتی۔ اور آخری طواف زیارت، جب یہ تمام مینا کے میدان میں جب اس شیطان کو کر دیا مارتے اور قربانی پیش کرتے، اس کے بعد بال اس کے حلق کرتے، قصر کرتے، احرام تبدیل کرتے، کپڑے پہنتے، پاک و صاف، اس کو زیارت بولتے، طواف و زیارت۔ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات، وہ کہ اللہ کی ملاقات کی جا رہی ہے، حج مکمل ہو گئے، اس کے پاک و صاف ہو کے کپڑے تبدیل کیا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کی ملاقات کی ہوئے بھی جا رہا ہے، تو طواف زیارت۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، اگر یہ اس کے لے جائے اس کی حج نہیں ہوتی۔ اس لیے حج ایک بہترین سفر ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ حج جو نہیں جا سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں جاتے، اللہ نے اس کو موقع دیا ادھر، یہ جو 10 ذی الحج ابھی شروع ہو جائیں گے، 10 ذی الحج کی جو دن ہے 10 دن، یہ بہت بابرکت ہوئی، اور قرآن میں اللہ نے والفجر ولیال عشر کہ فجر کی قسم اور 10 دنوں کی قسم، مفسرین کہتے ہیں کہ 10 دن سے 1 ذی الحج کی قسم ہوا، ان 10 دنوں میں آپ روزے رکھیں، بہت اللہ کو جائے، عام روزوں سے اس کے حدیث سے بیان ہوئے کہ 1 روزے کے 1 سال کے برابر ہے، عام روزوں سے بہت زیادہ ہے۔ عام صدقات دیں اس مہینے میں، عام لوگ صدقات دینا چاہیے، لیکن خاص کر وہ 10 دنوں میں صدقے ہوں، اس کی بہت اجر ہے۔ حج ادھر بیٹھا ہوگا، اللہ کو یہ اجر اللہ کو ادھر دیں گے،
اس دن میں استغفار کرو،